بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ خانہ کعبہ کے تقدس کا یہ عالم ہے کہ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور اس مقدس مقام کی تصاویر دنیا بھر میں مقیم لاکھوں مسلمانوں کے گھروں کی زینت ہیں، اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے ایسا نہیں ہے، جو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خونریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش سال 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈال دی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے، اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک دروازہ باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کے غلاف اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ مختلف ادوار میں خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہے۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شیبہ خاندان کے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ چابیاں انہی کے حوالے ہیں اور وہ ان کے رکھوالے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ اور آج بھی خانہ کعبہ کی مقدس چابیاں اسی خاندان کے پاس ہیں، اور جب بھی خانہ کعبہ کو کھولا جاتا ہے تو یہ سعادت صرف اسی خاندان کو نصیب ہوتی ہے۔ یقیناً خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا بڑے نصیب کی بات ہے، مگر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے بھی کھلا ہوتا تھا، اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا۔ لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان داخل ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام بھی موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا۔ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ کبھی رکا؟ ہرگز نہیں۔ مسلمانوں نے کعبہ کے گرد تیراکی شروع کر دی تھی، اور فرزندان توحید تیر کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔
دوسری اور تیسری معلومات کے ذریعے کے مطابق وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ ہے جس کو تصویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ یقیناً یہ بات آپ کے لیے حیران کن ہوگی کہ خانہ کعبہ ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ ایک خانہ کعبہ سعودی عرب کے شہر مکہ میں واقع ہے اور یہ زمین کے بالکل درمیان میں واقع ہے، اور خانہ کعبہ کے اوپر آسمان پر ایک دوسرا خانہ کعبہ موجود ہے، اور زمین والے خانہ کعبہ کو بیت اللہ شریف اور آسمان والے خانہ کعبہ کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ خانہ کعبہ میں موجود حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب امویات کی فوج نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی تو حجر اسود پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، جبکہ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی لشکر کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نعوذ باللہ حج ایک توہم پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا اور حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جب حجر اسود کو واپس لیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا۔ اس کو یکجان کرنے کا طریقہ صرف ایک سمجھ آیا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ مورخین کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ خانہ کعبہ جو ہمیں مکعب یعنی مربع شکل کا نظر آتا ہے، حقیقت میں مکعب نہیں بلکہ مستطیل شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کے اصل زاویے کے مطابق اس کا ایک آدھ حصہ گول ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے خانہ کعبہ کی جب دوبارہ تعمیر ہوئی تھی، قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس تعمیر کو مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبہ کے حساب سے کر سکے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائیں۔ اس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض ان کے نام سے موسوم ہے۔ اپنے زندگی کے آخری حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ فرمایا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقت میں خانہ کعبہ کو اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔